تو غصہ آ جائے تو فوراً اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، دعائیں کرتی رہنی چاہیے۔ ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، عرش پہ جا کر ٹکرا جاتی ہے، اس لیے اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے پاس گیا، نے کہا کہ دعا کی درخواست ہے۔ بزرگ نے کہا ماں باپ زندہ ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں ماں باپ زندہ ہے۔ فرمایا مجھ سے دعا کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کو جا کر کے دعا کے لیے کہو۔ ماں باپ کی دعا کے اندر کوئی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے معتبانہ اپنی اولاد کی تربیت بالخصوص کرے اور ان کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھے، انہیں اپنے سامنے بٹھائے۔ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو دیکھے کیا پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے ماں پاکستانی سیریل کے اندر دیکھ رہی ہے، ماں پاکستانی سیریل کے اندر ملوث ہے، باپ کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے، پڑھو بچہ پڑھو، بچہ ایسا نہیں پڑھتا ہے، بچے کو ساتھ میں بٹھانا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کر کے بچہ کو علم میں آتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق ينجي والكذب يهلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز مکرم دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں مختلف طریقے سے نیک لوگ آتے رہے جاتے رہے۔ آج جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی اعتبار سے ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک شخصیت کی وفات ہے جسے اپنا ہو یا پرایا ہر ایک انسان ان کو اپنا مانتا ہے۔ وہ شخصیت کون ہے؟ محبوب سبحانی ذل رحمانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ عظیم ترین شخصیت ہے جس کو ہر ایک انسان مانتا ہے، اپنا بزرگ تسلیم کرتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کیا ہے، ان کا پیغام لوگوں تک کیا ہے، صحیح معنوں میں ان کی تعلیمات کیا ہے، اسے عوام تک لانے اور عوام تک پہنچانا ضروری ہے۔ اس لیے کہ ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو ان کے نام پر، ان کی محبت میں وہ ساری خرافات کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ نام لینا آسان ہے،
کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، ان سے محبت ہے، لیکن عمل اس طریقے سے نہیں ہے۔ آخر میں ہم بتائیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کیا ہے اور ان بدعتیوں کا کردار کیا ہے، عمل کیا ہے، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ دور دور تک شیخ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اولیاء اللہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ سے زیادہ ہو، جن کی قربت اللہ سے زیادہ ہو، وہ اللہ کے نیک بندے کہلاتے ہیں۔ آج لوگوں میں ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں بزرگوں کا تذکرہ کرنا صحیح نہیں ہے، اور یہ لوگ بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم نے کب کہا کہ بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں؟ بزرگوں کو مانتے ہیں، ان کی تعلیمات کو بھی مانتے ہیں، اور بزرگوں کا ماننا یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے کہ ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ اللہ کے متقی ہے، اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو اللہ کے نیک ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ان کے اوپر کوئی ڈر نہیں آتا ہے، انہیں خوف محسوس نہیں ہوتا ہے، انہیں دنیا کی حالات سے انہیں پریشانی نہیں آتی ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے کہلاتے ہیں۔ سرور دو عالم آمینہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر کے آخرت یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر کے قبر کی یاد تازہ ہو جائے، جن کو دیکھ کر کے عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، جن کو دیکھ کر کے انسان یہ محسوس کرے کہ واقعتاً یہ شخصیت ایسی ہے، یہ بندہ ایسا ہے، یہ اللہ کے نیک بندہ ہی ہو سکتا ہے، یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ علامت اور یہ پہچان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی ہے۔ اب دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ نیک بندہ ہے، یہ بد بندہ ہے، یہ اللہ کے ولی ہے، یہ اللہ کے ولی نہیں ہے۔ جن کو دیکھ لیجئے خدا یاد آ جائے تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ اللہ کے یہاں ایک مقام رکھتے ہیں، اللہ کے یہاں ایک ان کی جو ہے مقبولیت کی علامت اور دلیل ہے۔ آج آپ جائیے دیکھیے، لوگوں کو نام کچھ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن انہیں اللہ کے ولیوں کی جہاں قبریں ہیں، اللہ کے نیک بندے کی قبریں ہیں، انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی عبادت میں گزاری ہے، اپنی پوری زندگی اللہ سے اپنا تعلق کو جوڑا ہے، لیکن وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں مزاروں کے اوپر، انہیں الحمد شریف تک نہیں آتا، انہیں غسل کے فرائض یاد نہیں ہے، انہیں سنت کے فرائض یاد نہیں ہے۔ آج سوشل میڈیا سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تمہاری مکاریاں کیا ہے، تمہاری عیاشیاں کیا ہے، تم مزاروں میں بیٹھ کر کے اللہ کے نیک بندوں کے مزاروں پر بیٹھ کر کے تم لوگوں کے ساتھ جو غلط انداز سے پیش آ رہے ہو، جو غلط تعلیمات لوگوں کو پہنچا رہے ہو، یہ بزرگوں کی تعلیمات نہیں تھی۔ کسی بزرگ نے یہ کہا کہ تم آؤ میری قبروں میں آ کر کے سجدہ کرو، میں اپنی پیشانی میرے سامنے رگڑ دو۔ کیا کسی ایک اللہ کے بندے نے کہا ہو؟ کائنات کے اندر کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ اگر کوئی بزرگ ہو یا کوئی نبی ہو، کوئی بھی انسان ہو کہ وہ زندگی میں بھی وہ اللہ کے محتاج ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ اللہ کے محتاج ہے، جب وہ خود محتاج ہے
تو وہ کسی اور کا کام کیسے بنا سکتا ہے؟ وہ کسی اور کا بگڑی کیسے بنا سکتا ہے؟ کوئی انسان جا کر کے مزاروں پر یہ کہہ دے کہ میری بیٹیاں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بابا میری بیٹی کی شادی کرا دے، مجھے میرے کاروبار میں بندش ہے، مجھے میرے کاروبار چل نہیں رہا ہے، بابا میرے کاروبار کو کھول دے۔ او بے غیرت انسان، تمہیں وہاں مسئلوں کا حل نہیں ملے گا۔ دینے والی ذات ایک ہے، دینے والی ذات ہمیشہ سے ایک ہے، نفع کا مالک وہی ہے، نقصان کا مالک وہی ہے، بیماری وہی دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا وہی دیتا ہے، نفع کا مالک بھی وہ ہے اور ہر چیز کا مالک، روزی پہنچانے والا بھی وہی ہے، روزی دینے والا بھی وہی ہے، تمام مسئلوں کا حل دینے والا، بتانے والا، حل کرنے والا، سلجھانے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور سے اپنے مسئلوں کا حل نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے یہ کون سا موضوع ہے؟ یہ موضوع وہ ہے جو ایک بڑا طبقہ اس کے اندر ملوث ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے لیکن آئے دن یہ دیکھنے میں اور سننے میں مل رہا ہے۔ ایک بڑا طبقہ جو ہے اپنا تعلق اللہ رسول سے چھوڑ کر کے مزاروں میں جا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسئلوں کا حل ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں، سامعین محترم، عزیز ساتھیوں، آپ سے کہنا یہ چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کی دنیاوی مسئلہ ہو یا دینی مسئلہ ہو، کوئی بھی آپ کو الجھن ہو، آپ اپنا تعلق اللہ سے جوڑیے، اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کیجیے، اپنا تعلق سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑیے۔ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، وہ اللہ رب العالمین ہے، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے۔ تمہارے دلوں کے اندر جو بات آ رہی ہے اس کو بھی سمجھنے والا اللہ ہے، تمہاری زبان میں جو بات آ رہی ہے اس کے جاننے والا بھی اللہ ہے۔ تم جو چلتے ہو، چلنے کی آہٹ کو بھی اللہ جانتا ہے، تم جو سوچتے ہو، تمہارے دلوں کے اندر سوچ جو پیدا ہوتا ہے اس سوچ کو سمجھنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور آپ کو مسئلے کا حل نہیں بتا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن نے اعلان فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آگے انہی کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ کنہیں کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے نیک بندے کون ہے؟ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کا ایمان اللہ پر ہو، جن کا ایمان رسول اللہ پر ہو، جن کا ایمان قرآن پر ہو، جن کا ایمان شریعت پر ہو، وکانوا یتقون، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے۔ وہ کبھی بھی تنہائی میں وہ گناہ نہیں کرتا ہے۔ وہ اللہ کے ولی آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کی تنہائی ایک جیسی، جن کی خلوت ایک ہے، جن کی جلوت ایک ہے، مجمع ہو یا مجمع نہ ہو، ہر ایک حالت میں وہ گناہوں سے بچتا ہے، وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ ان بزرگوں میں سے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کو ہر انسان مانتا ہے۔ ان کی وفات ربیع الثانی کے اندر 10 ربیع الثانی یا 11 ربیع الثانی میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ سن 561 ہجری میں ان کی وفات اسی مہینے میں ہے۔ اسی مناسبت سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بزرگوں میں وہ مقام رکھتے ہیں، ولایت کے اندر وہ مقام رکھتے ہیں جس طریقے سے ہم اپنا مسلک کے اندر مسئلہ مسائل میں ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ
खलीफा नौमान बिन साबित अल-कूफी रहमहुल्लाह है, हम उनकी पैरवी और इत्तिबा करते हैं मसाइल के अंदर। इनसे बड़ा कोई आलिम या इनसे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं है। सहाबा के बाद सहाबा का शागिर्द है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। जो मकाम और मर्तबा मसाइल में इनका है वो किसी और का नहीं है। ऐसे ही जो बुजुर्गियत में, तहारत में, तकवा में, लिल्लाहियत में जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का है वो किसी और बुजुर्गों का नहीं है। आज सही मानों में जो बुजुर्ग आपको नजर आएंगे उनका ताल्लुक भी इन्हीं से जाकर के जुड़ता है। इनका ताल्लुक, अपना ताल्लुक 4 वास्तों से, 5 वास्तों से, यानी आखिर में उनकी विलायत, उनकी बुजुर्गियत का ताल्लुक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से जाकर के मिलता है। अल्लाह ने ये मकाम व मर्तबा उनको इनायत फरमाया था। जब वो पैदा हुए, पैदा होने के बाद वो यतीम हो गए, उनके बाप का साया सर से उठ गया। वो यतीम थे, यतीमी की हालत में उनकी माँ की दुआएं हमेशा साथ रहती थी। ये बच्चा है, यतीम बच्चा है, इन्हें किसी मदरसे में दाखिला कराया जाए, इसे आलिम बनाया जाए, इसे आलिम बाअमल बनाया जाए, इन्हें नेक बंदा बनाया जाए, नेक इंसान बनाया जाए। उनकी माँ के दिल में ये बात आई, उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मैं तुम्हें बगदाद जो है ये ईरान के पास एक जगह है, बगदाद में इल्म हासिल करने के लिए उनकी माँ ने उनको भेज दिया। भेजते हुए कुछ जो है साजो सामान साथ में तैयार करके दे दी और 40 अशरफिया यानी 40 दिनार भी साथ में दे दी और उसके कपड़े में सी दी कि ये 40 अशरफिया 40 दिनार, उस जमाने की 40 दिनार आपको अंदाजा नहीं होगा, ये आज से 800 साल पहले की बात है कि उस जमाने में 40 अशरफिया और 40 दिनार कितने बनते हैं। दिनार सोने का होता है, चांदी दिरहम का होता है, 40 अशरफिया 40 दिनार इतना बनता है कि जिससे आदमी पर ज़कात फर्ज हो जाती है, यानी तकरीबन 3-4 लाख के आसपास इतना बनता है। इतना जो है पैसा उनकी माँ ने अपने बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को दे दिए और देने के बाद एक कपड़े में सी दी कि बेटा जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसमें से निकाल कर इसे इस्तेमाल करना। और रवाना करते हुए ये बात तवज्जो के साथ आप सुनिएगा, माँ ने रुखसत करते हुए एक नसीहत की है, एक अहद लिया है कि बेटा तुम इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जा रहे हो, लेकिन एक मेरा और तुम्हारे दरमियान एक अहद रहेगा, एक पैमान रहेगा, एक नसीहत रहेगी। अम्मा जान को क्या नसीहत है, आप क्या कहना चाहती है? माँ ने कहा बेटा तुम इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हो, लेकिन कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। जो भी हालात पेश आ जाए कभी भी झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। कहा माँ ठीक है। और उस जमाने में लोग तन्हा सफर नहीं करते थे, काफिला के साथ लोग सफर किया करते थे। चंद आदमियों का काफिला मिलकर के इंसान सफर किया करता था। उन्हीं में से शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को उनकी माँ ने काफिले के साथ भेज दिया। कुछ ही दूर गए थे, जाने के बाद हालात ऐसे आए, डाका जनी के हालात पेश आ गए। डाकुओं ने उनका जो है घेराव कर लिया और उन तमाम काफिलों से ये कहा कि तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास फला चीज है, लाओ मुझे जमा कर दो। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास ये चीजें हैं, वो चीजें हैं। हर एक काफिले वालों से डाकुओं ने सारी चीजें को लेकर के इकट्ठा कर लिया। जब बारी आए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के, तो इससे कहा तुम्हारे पास क्या है? इसने कहा मेरे पास 40 अशरफिया है, 40 दिनार है। तो उनमें से जो डाकू में से एक ने मजाक उड़ाया कि इसके पास 40 अशरफिया 40 दिनार कैसे हो सकता है, और देखने में लग भी नहीं रहे थे कि इनके पास इतना रुपया इतना पैसा होगा। वो मजाक उड़ा कर के वो चला गया।
دوسرا ڈاکو آیا، اس نے پوچھا بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہے، 40 اشرفیہ ہے۔ اس نے بھی مذاق اڑایا، یہ کیسے بات کر رہے ہو؟ تم دیکھنے میں لگ تو نہیں رہے ہو کہ تمہارے پاس 40 دینار ہے؟ لیکن بھی حیرت ہوئی، وہ بھی انہیں چھوڑ کر کے چلا گیا۔ جانے کے بعد اس کا جو سردار تھا، وہ سردار ٹیلوں میں بیٹھ کر کے، پہاڑوں میں بیٹھ کر کے وہ کچھ کر رہا تھا۔ یہ ماجرا ان دونوں نے اپنے سردار کے پاس لے جا کر کے شکایت کی اور یہ کہا کہ ایک نوجوان ہے، ایک لڑکا ہے، ایک بچہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے اور دیکھنے میں لگتا ایسا نہیں ہے۔ تو جب اس کے سردار نے کہا اس بچے کو میرے پاس لے کر کے آؤ، ان دونوں ڈاکو آ کر کے اس نوجوان کو، اس بچے کو جن کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہے، لے جا کر کے سردار کے پاس پیش کیا۔ سردار نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے، 40 اشرفیہ ہے، میری ماں نے مجھے دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جب تمہیں ضرورت پڑ جائے تو تم اسے استعمال کرنا۔ کہاں ہے؟ کہا کہ میرے بغل میں میری ماں نے سی دی ہے، یہاں پر سلا ہوا ہے۔ وہ تمام کے تمام نکال کر کے اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس نوجوان سے سردار نے کہا بیٹا یہ بات تو مجھے پتا نہیں ہے، تم چاہتے تو تم چھپا سکتے تھے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم جھوٹ بھی بول سکتے تھے، لیکن تم نے جھوٹ نہیں بولا، تو نے مجھ سے یہ چیزیں نہیں چھپائی۔ اس شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا بات اصل یہ ہے، جب میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کا سفر باندھا تو میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی، میرے اور ماں کے درمیان ایک عہد تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں جھوٹ نہیں بولا ہوں، میں نے آپ کے سامنے یہ کہہ دیا یہ 40 اشرفیہ ہے، 40 دینار ہے۔ اس سردار کو یہ بات عجیب سی لگی اور وہ اس کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے ایک جملہ کہا کہ یہ لڑکا ہے، یہ بیٹا ہے، یہ نوجوان ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اسے اپنے ماں کی نصیحت کو نہیں بھولا، اپنے ماں کے درمیان کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑا، اور میں نے ایک زمانے سے اپنے رب کے عہد کو توڑ رہا ہوں، اپنے رب کے سامنے نافرمانیاں کر رہا ہوں، گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے فوراً اس نوجوان کے قدموں میں گر کر کے توبہ کی اور یہ کہا کہ تم تمام کے تمام گواہ رہو، آج کے بعد میں کسی پر ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، میں کسی کے مال نہیں لوٹوں گا، کسی کے مال کو، تمام قافلے والوں کو، تمام سامان کو لوٹا دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مال کو بھی دے دیا۔ ان تمام ڈاکوؤں نے کہا سردار رہزنی میں یعنی ڈاکہ ڈالنے میں آپ میرے سردار تھے، جب آپ نے توبہ کر لی ہے ہم تمام کے تمام آپ کے ساتھ توبہ کرتے ہیں اور اس کام کو چھوڑتے ہیں۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جن کی زمانہ طالب علمی کا زمانہ ہے، بچہ ہے لیکن کردار اتنا اچھا کہ جن کی زندگی کو دیکھ کر کے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی ہے اور اپنے گناہوں کو چھوڑ لیا ہے۔ آج ہم اور آپ اپنا معاشرے کا جائزہ لیجئے، کتنا ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے رب کے عہد کیے ہوئے عہد کو توڑ رہے ہیں، رسول اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ آپ کسی کو بھی لے لیجئے، آٹو چلانے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، رکشہ چلانے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، کاروبار کرنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، بزنس کرنے والا بھی یہ جھوٹ بول رہا ہے، دکان چلانے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، گویا کہ پردھان منتری بھی، وزیر اعظم بھی اور تمام کے تمام لوگ جھوٹ کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے معاشرہ اور اس طریقے سے ملک کی ترقی کبھی نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ انسان سچ بولنے کا عادی نہ ہو، سچ بولنے کا اپنے آپ پر لازم نہ کر لے، کبھی بھی معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی معاشرہ کا انسان کبھی بھی نیک نہیں بن سکتے ہیں، ہمارا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جھوٹ اتنی بڑی لعنت ہے۔ سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا آدمی، جھوٹ جو ہے انسان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے، کالا کر دیتا ہے، چہرے کے اندر جو رونق ہوتی ہے، جو کشش ہوتی ہے، رب جھوٹ بولنے کی وجہ سے کھینچ لیتا ہے، رونق کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے سچائی
سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاکت اور بربادی میں لے جاتا ہے۔ ایک جو ہے جھوٹ بولنے کے لیے کئی جو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جو ہے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اس لیے نہیں اپنے معاشرے کا اور اپنے آپ کو گریبان میں جھانک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے، کہاں کھڑے تھے، کہاں کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں کہاں کھڑا کیا تھا اور ہم کہاں کھڑے ہو گئے ہیں۔ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ترکی میں، ولایت میں، طہارت میں، پاکیزگی میں وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ اتنا بڑا مقام کسی اور کو اللہ نے عنایت نہیں فرمایا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کیا ہے، ان کی تعلیمات بھی آپ سنتے جائیے۔ آج تو ان کے نام لیوا بہت مل جائیں گے، لوگ 11ویں شریف اور 12ویں شریف مناتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے ان کی تعلیمات کو دیکھا ہے، ان کی تعلیمات کو سنا ہے؟ ان کی تعلیمات کیا ہے؟ ان کی تعلیمات ایک دو نقل کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات یہ ہے، ان کا ارشادات یہ ہے، ان کے فرمان یہ ہے، جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں انہیں دفن نہ کیا جائے۔ کہاں ہیں ہم صرف 11ویں منا لے، 12ویں منا لے، مجھے پتا نہیں ہے کہ 11ویں کیا ہے، 12ویں کیا ہے۔ ایک شخص سے آیا میرے پاس آ کر کے کہہ رہا ہے آج 11ویں شریف ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یوم وفات ہے، اس یہ دنیا سے گئے ہیں۔ جب میں نے تاریخ میں پڑھا تب معلوم ہوا کہ آج دنیا 11ویں شریف منا رہی ہے، لیکن تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بدعات کریں گے، خرافات کریں گے، نام لیں گے شیخ عبد القادر جیلانی کا، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل ہے؟ کیا زندگی میں ہماری نمازیں آئی ہے؟ کیا صبح سے شام تک ہزاروں سجدوں کا انکار کر رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں ہے، صرف ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت ہے۔ ان کا فتویٰ سن لیجئے، مسلمانوں کے قبرستان میں ایسے بے نمازیوں کو دفن نہ کیا جائے، اسے کہیں اور سپرد کر دیا جائے، انہیں حوالے کر دیا جائے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اگر بزرگوں کو ماننا ہے تو بزرگوں کی تعلیمات کو بھی ماننا پڑے گا۔ اور صرف شیخ عبد القادر جیلانی کی صرف یہی بات نہیں ہے، ان کی شادیاں چار ہے۔ اگر تم ان کا نام لینے والے ہو، 4 شادیاں تم کرو، کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر ان کا نام لینے والے ہو، ان کے بیک وقت 50 اولاد تھی، چھپے تھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ان سب کو انسان فالو نہیں کرے گا، ان سب پر عمل نہیں کرے گا۔ جو چیز کرنے کی ہے، جو چیز خرافات ہے، بدعات ہے، اسی میں لگے رہتے ہیں۔ کامیابی انسان کو اسی وقت مل سکتی ہے جب کہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کیا جائے، ورنہ آج سوشل میڈیا میں گمراہی پھیلانے والے ہزاروں مل جائیں گے۔ کوئی جدہ میں بیٹھ کر کے، کوئی سعودیہ میں بیٹھ کر کے، کوئی فلاں جگہ پر بیٹھ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے صحیح معنوں میں اپنے علماء کو جان کر کے، پرکھ کر کے سننے کی ضرورت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی اولادوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ تربیت کی بات میں ہمیشہ کرتا ہوں، تربیت کی انتہائی ضرورت ہے۔ آج اپنے بچوں کی جب تک کہ آپ تربیت نہیں کریں گے، وہ بچہ کامیابی کے قدم کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی جو بات بتائی ہے، ابھی آپ لوگ آئے ہیں تو نہیں سنے ہوں گے، ان کے والد کا وفات بچپنا کی حالت میں ہو گئی تھی، یعنی وہ بچہ میں یتیم تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ماں کی دعائیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، والدین کی دعا اولاد کے لیے اس طریقے سے ہے۔ علماء فرماتے ہیں اولاد کے لیے ماں باپ کی دعا ایسی ہوتی ہے جس طریقے سے انبیاء کی دعا اپنی امت کے لیے ہے، یعنی اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، عرش پہ جا کر کے دعا ٹکرا جاتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو ہمیشہ بد دعا نہیں دینا چاہیے، اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ دعا دینا چاہیے۔ ایک واقعہ نقل کر دیتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں امام حرم مکہ کے امام شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنا واقعہ خود بیان فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں بہت شرارتی تھا، میں جو ہے لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا۔ میرے یہاں کچھ مہمان آئے، مہمان آنے کے بعد جو ہے میری ماں نے کہا کچھ سامان کھانے کی چیزیں لے آؤ۔
کھانے کی چیزیں لے آیا، لیکن جو ریت ہوتی ہے، بالو وغیرہ، وہ چیزیں اٹھا کر کے وہ سب تمام کھانوں میں ڈال دیا۔ ماں کو غصہ آیا، مہمان ہے اور یہ بدتمیز نے تمام جو دھول وغیرہ کو کھانے میں ڈال دی ہے۔ اس موقع پر اس کی ماں نے بد دعا کے طور پر کیا کہا؟ بد دعا کے طور پر اس کی ماں نے کہا، جاؤ رب تجھے مکے کا امام بنا دے۔ آج شیخ عبد الرحمن السدیس مکہ کے امام ہے، اور جن کی تلاوت کو سن کر کے ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے۔ تو ان کی ماں کو غصہ آیا تو بد دعا نہیں دی، غصہ آ جائے تو فوراً اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، دعائیں کرتی رہنی چاہیے۔ ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، عرش پہ جا کر ٹکرا جاتی ہے، اس لیے اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ دعا کی درخواست ہے۔ بزرگ نے کہا ماں باپ زندہ ہے؟ آیا کہ ہاں ماں باپ زندہ ہے۔ فرمایا مجھ سے دعا کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کو جا کر کے دعا کے لیے کہو۔ ماں باپ کی دعا کے اندر کوئی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے مؤدبانہ اپنی اولاد کی تربیت بالخصوص کرے اور ان کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھے، انہیں اپنے سامنے بٹھائے۔ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو دیکھے کیا پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ماں پاکستانی سیریل کے اندر دیکھ رہی ہے، بیٹا سیریل کے اندر ملوث ہے، باپ کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے، پڑھو بچہ پڑھو، بچہ ایسا نہیں پڑھتا ہے۔ بچے کو ساتھ میں بٹھانا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کر کے بچہ کو علم میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے قبر کو اللہ تعالی منور فرمائے، ان کے اوپر شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔